صحبت کے اثر کے بارے میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ آدمی جیسے لوگوں کی صحبت کے اندر اٹھتا بیٹھتا ہے تو غیر شعوری طور پر صحبت کا اثر انسان کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنی جو بیٹھک ہے وہ صحیح لوگوں میں رکھے۔ اگر صحیح بیٹھک انسان کو نہیں ملتی ہے تو تنہا ہی بیٹھ جائے اور خلوت میں بیٹھ کر ہی یہ ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اور شریعت نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ جب آپ کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ اگر آپ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ اپنے عقائد و نظریات کو بھی خراب کر بیٹھیں گے اور اسی طریقے سے آپ اللہ کی رحمت سے بھی دور چلے جائیں گے۔ اگر آپ شرابی کی صحبت کے اندر بیٹھیں گے، شرابی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے تو غیر شعوری طور پر آپ بھی آہستہ آہستہ شراب پینے لگ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ نہیں پی رہے ہوتے، لیکن ان کی دوستی کسی سگریٹ پینے والے دوست کے ساتھ ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ والا شخص بھی سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھٹ ہی، اگر وہ تجھے اپنی چنگاری سے نہ بھی جلائے تب بھی تجھے نقصان ضرور پہنچا دے گی۔ اسی طریقے سے علماء نے ایک اور مثال دی ہے اس کی کہ جو برا دوست ہے اس کی مثال ہے جیسے کہ کوئلہ۔ کوئلہ اگر گرم ہو تو آپ کا ہاتھ جلا دے گا، اگر گرم نہ ہو ٹھنڈا ہو تو تب بھی آپ کے ہاتھ کالے ضرور کر دے گا۔ تو غلط عقائد و نظریات کے جو لوگ ہیں، جو اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، ان کے ساتھ آپ قطعاً دوستی نہ لگائیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ دوستی لگائیں گے، ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس عقیدے پر جو ایمان ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ آپ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف مائل کر لیں گے۔ کچھ ان کی صحبت کا اثر ہوگا، ان کے جو باطن کی سیاہی ہے یہ آپ کے باطن کے اوپر اثر کرے گی اور پھر یہ کچھ آپ کو جو کھلائیں گے پلائیں گے اس کے اندر لازمی طور پر حرام کا عنصر شامل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی یہ ساری کی ساری بدکاری والی چیزیں آتی جائیں گی اور غیر فطری طور پر آپ ان چیزوں کو ہلکا سمجھنے لگ جائیں گے پہلے اور پھر آہستہ آہستہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، یہ اسی طریقے سے جو نافرمان اور فاسق فاجر لوگ ہیں، ان کی قطعاً صحبت اختیار نہ کریں، آپ کے دین کا بالکل بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، اگر کبھی کوئی ایسا موقع مل جائے تو تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اسی کو آپ ترجیح دیں بجائے اس کے کہ آپ بد عقیدہ لوگوں کے اندر آپ بیٹھیں اور اپنا وقت گزاریں۔